حضرات گرامی، اس غزوہ احد میں 70 صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں ایک سے ایک عظیم الشان اور جلیل القدر صحابہ اکرام شامل ہیں، جن میں ایک نام حضرت سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں اہل بیت اطہار کی عظمتوں کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تعالی یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تمہیں ہر طرح کی گندگی سے دور رکھے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل بیت یعنی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، اہل بیت ہیں، ان کی پاکی اور ان کی پاکی کی عظمتوں کو بیان فرما رہا ہے کہ میں خود یہ چاہتا ہوں اے نبی کے گھر والوں کہ تمہیں ہر گندگی سے، ہر نجاست اور ہر طرح کی ناپاکی سے دور رکھوں اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی عظمتوں کو بیان فرمایا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی عظمتوں کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم، میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکا، ورضوا عنہ، اور یہ صحابہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ سے راضی ہو چکے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے لیے باغات تیار کیے ہیں، جنتوں میں باغات تیار کیے ہیں، تجری تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ ان باغات میں، جنتوں کی ان بہاروں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو صحابہ اکرام نے حاصل کر لی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کے بارے میں فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر لیا گیا ہے، ہر صحابی رسول سے جنت کا وعدہ اللہ نے کر لیا ہے کہ ان کو جنت بالضرور ملے گی، وہ جنت میں ضرور جائیں گے، وہ ضرور بالضرور جنتی ہیں۔ تو ان آیتوں پر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ دو جماعتیں اہل بیت اطہار کی اور صحابہ اکرام کی، یہ وہ دو عظیم الشان جماعتیں ہیں جن کی عظمتوں اور جن کی شانوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالتفصیل بیان فرمایا۔ اب ہمارے لیے سعادت اور نجات اسی میں ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اہل بیت اطہار کی محبت سے بھی سرشار رکھیں اور صحابہ اکرام کی محبت اور عقیدت سے بھی اپنے دلوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روشن و منور رکھیں، کیونکہ یہ وہ دو جماعتیں ہیں جن سے عقیدت و محبت کرنا نجات کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے، اور یہ دونوں ہمارے لیے مینار ہدایت ہیں، یہ دونوں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں، نجات کا ذریعہ ہیں۔ حضرات گرامی، جب ان دونوں کی عظمتیں معلوم ہوئیں تو اب ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے خوش نصیب لوگ موجود ہیں جن کا تعلق صحابہ اکرام کی جماعت سے بھی ہے اور اہل بیت اطہار سے بھی ہے۔ ایسی نورانی ہستیاں بھی ہیں جن کو شرف صحابیت سے بھی مشرف ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور اہل بیت اطہار میں سے ہونے یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت دار اور رشتہ دار ہونے کا شرف اور اعزاز بھی حاصل ہے۔ ان نورانی اور مقدس ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں حضرت سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی بھی ہیں اور اہل بیت اطہار میں سے بھی ہیں۔ ان کی دوسری سب سے بڑی عزت و شان یہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 طرح کی رشتہ داریاں حاصل ہیں۔
ایک رشتہ داری تو یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان ہیں، اور دوسری رشتہ داری یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے رضاعی یعنی دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں دودھ پلایا، انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت امیر حمزہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے رضاعی بھائی یعنی دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ تو یہ دو طرح کی رشتہ داریاں۔ تیسری رشتہ داری یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ہیں حضرت حالہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت آمینہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کی چچا زاد بہن ہیں۔ حالہ بنت احیر، حضرت آمینہ بنت وہب، احیر اور وہب یہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ تو اس لحاظ سے حالہ اور حضرت آمینہ دونوں چچا زاد بہنیں ہوئیں، اور اس رشتہ داری کے اعتبار سے حضرت امیر حمزہ اور حضور پاک علیہ السلام یہ دونوں خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ حضرات گرامی، حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ جن سے فقط کسی کی غلامی کی نسبت بھی قائم ہو گئی تو پھر اس کے لیے اس سے بڑی نعمت و عزت اور اس سے بڑے شرف کی بات ہو نہیں سکتی، صرف غلامی کی نسبت ہونے کی وجہ سے۔ لیکن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں جن سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ داری کے اعتبار سے 3 نسبتیں ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ اہل بیت سے بھی ہیں اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم دیکھیں تو کئی نسبتیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل ہیں، جن سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و شان روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہائی درجے کی محبت فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا سبب بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ آپ روزانہ دن میں شکار کے لیے نکل جاتے، شام کو واپس آتے، گھر جا کر تیار ہو کر خانہ کعبہ کے پاس آتے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے، اس کے بعد اپنے دوستوں کی اور اپنے یاروں کی محفل میں بیٹھ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ معمول کے مطابق شکار کے لیے نکل گئے۔ اس دن اتفاق یہ ہوا کہ ابو جہل لعین مردود فرعون امت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہایت ہی سخت و سست کہا، گالیاں دیں، مغلظات بکے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ برا بھلا کہا۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے گھر تشریف لائے تو آپ کی بہن حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو بہت زیادہ برا بھلا کہا ہے، انہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت امیر حمزہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، غصے میں آ جاتے ہیں اور اپنا کمان اٹھا کر ابو جہل جس محفل میں موجود تھا وہاں پہنچتے ہیں، اور اتنی زور سے اس کمان کو اٹھا کر ابو جہل کے سر پر دے مارتے ہیں کہ ابو جہل کا سر پھٹ جاتا ہے اور خون کا فوارہ نکل جاتا ہے۔ اور حضرت امیر حمزہ یہ فرماتے ہیں کہ اے ابو جہل، کیا تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ تو میرے جس بھتیجے کو گالیاں دے رہا ہے میں بھی اسی کے دین پر ہوں، میں بھی اسی کے مذہب پر ہوں، اب تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن ابو جہل نے جب آقا کریم علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تو آپ غصے میں آ کر اسے مار کر کیا کہتے ہیں، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر میں بھی ہوں، یعنی جس دین کی تبلیغ کی وجہ سے، جس دین کو پھیلانے کی وجہ سے تو نے میرے بھتیجے کو گالیاں دی ہیں، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں بھی اسی دین کو مانتا ہوں، اگر تجھ میں ہمت ہے تو ذرا مجھ سے بھی 2-4 ہاتھ کر لے، میرے لیے بھی وہی الفاظ استعمال کر کے دکھا جو الفاظ تو نے میرے بھتیجے کے لیے استعمال کیے۔ اس طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کی محبت میں ابو جہل کو مارتے ہوئے اپنے ایمان کا اعلان فرمایا۔ حضرات گرامی، بہت زیادہ محبت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا کریم علیہ السلام فرمایا کرتے۔ حضرات، قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کیا وہ شخص
جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا. کیا وہ شخص جس کے دل کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے, نور والی زندگی گزار رہا ہے, یعنی ہدایت پر ہے, یقین پر ہے. تو کیا وہ شخص اس شخص کی طرح ہوگا جو سنگ دل ہے, پتھر دل ہے, جس کا دل اللہ کے ذکر کو سن کر, اللہ کی کتاب کی آیتوں کو سن کر نہیں پگھلتا, سخت سے سخت ترین ہو جاتا ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ, تو ان کے لیے خرابی ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو گئے ہیں. یعنی جن کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں. اللہ کی کتاب کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ چڑچڑاہٹ میں آ جاتے ہیں, ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کو سن کر. ان کے لیے خرابی ہے. اولئک فی ضلال مبین, وہ لوگ کھلی گمراہی میں. یہ آیت اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے. اب مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق ہر مسلمان ہے. اس آیت میں ہر اس شخص کی تعریف کی جا رہی ہے جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے, اسلام کے لیے کھول دیا. کیا کہا جا رہا ہے؟ جسے اللہ نے اسلام لانے کی توفیق دی, مسلمان ہونے کی عزت سے مالا مال کیا, وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے, یقین پر ہے, اور اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیا ہے. اس آیت کے دوسرے حصے میں ان کافروں کی مذمت بیان ہو رہی ہے جن کے دل اسلام سے پھر گئے ہیں, جو اسلام نہیں لائے. اسلام لانے کی بات سن کر جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں, اللہ کی یاد سے, اللہ کے ذکر سے جن کے دل سخت سے سخت تر ہو جاتے ہیں, ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے خرابی ہے اور وہ کھلی گمراہی میں. مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت ہر مسلمان کے لیے ہے, لیکن ایک روایت یہ بھی ہے. تفسیر روح المعانی میں علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نزلت هذه الآیت فی حمزہ بن عبد المطلب وعلی بن ابی طالب وابی لہب وولدہ. اس آیت کا وہ حصہ جس میں اللہ تعالی ایمان والوں کی تعریف کر رہا ہے, اس حصے میں جن ایمان والوں کی تعریف کر رہا ہے اس سے مراد حضرت امیر حمزہ اور حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت امیر حمزہ کی تعریف ہو رہی ہے پہلے حصے میں, اور حضرت مولائے کائنات کی تعریف ہو رہی ہے, اور دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ ابو لہب اور اس کے بیٹوں کی مذمت بیان فرما رہا ہے. اس روایت کے مطابق اگر بات کریں تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان یوں اجاگر ہوتی ہے کہ اللہ نے خود آپ کی تعریف اور آپ کے شرح صدر کی تعریف قرآن میں بیان فرمائی ہے. حضرات گرامی, جنگ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے شریک ہوئے تھے. آپ بڑی دلیری اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے کفار و مشرکین کو جہنم پہنچا رہے ہیں. آپ جنگ لڑتے ہوئے ایک کافر سے مقابلہ کرتے ہیں جس کا نام سبا بن عبد العزا تھا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں کہ اے سبا, اے عورتوں کے ختنہ کرنے والی عورت ام انمار کے بیٹے, کیا تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے؟ یہ کہہ کر آپ نے اپنی تلوار سے ایسا زوردار زبردست وار کیا کہ وہ لمحے بھر میں گاجر مولی کی طرح کٹ کر واصل جہنم ہو گیا. تو ایما بن عدی نام کے شیطان کو, مردود اور کافر کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں جہنم پہنچایا. تو اس مردود اور اس جہنمی کافر کا بھتیجا جبیر بن مطعم, جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئے, اس وقت مسلمان نہیں تھے, جبیر بن مطعم نے اپنے چچا کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اپنے غلام وحشی سے کہا کہ اگر تم اپنی آزادی چاہتے ہو تو ایک کام یہ کرو, پہلے مکہ مسلمانوں سے برسر پیکار ہونے کے لیے مدینے کی طرف جا رہے ہیں, تم بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤ. تمہارا مقصد امیر حمزہ کو قتل کرنا ہے. اگر تم نے امیر حمزہ کو قتل کر دیا تو بدلے میں تمہیں آزادی ملے گی. تو ہندا نے وحشی سے کہا, جو ابو سفیان کی زوجہ ہیں, جو اس وقت مسلمان نہیں تھی, بعد میں چل کر صحابیت کے شرف سے آپ بھی مشرف ہوتی ہیں, اگر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو میری طرف سے بھی بے شمار مال و دولت انعام کے طور پر تمہیں دیا جائے گا. تو وحشی کا مقصد حضرت امیر حمزہ کو قتل کرنا اور شہید کرنا تھا. تو وہ گھات لگا کر ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
सिबा बिन अब्दुल उज्जा को कत्ल करके फारिग होते हैं तो वहशी अपने जहर में बुझे हुए नेजे से निशाना लगाकर ऐसा वार करते हैं कि वो नेजा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाक के नीचे का जो हिस्सा है वहां घुसकर पीठ के पीछे से निकल जाता है। अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की इसकी वजह से शहादत वाक़ई हो जाती है, आप रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो जाते। अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। ये खबर जब हिंदा को मिलती है तो हिंदा उस लश्कर में अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म को तलाश करते हुए आती हैं। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक मैं अपने वालिद के खून का बदला नहीं लूंगी और मेरे वालिद के कातिल का कलेजा चबाकर जब तक नहीं निगलूंगी मैं चैन का सांस नहीं लूंगी, ये कसम उन्होंने खाई थी। तो अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म को जब उन्होंने देखा तो हजरत अमीर हमजा के मुबारक सीने को फाड़ कर उसके अंदर से कलेजा उन्होंने निकाला और मुंह में डालकर चबाकर निगलना चाहिए लेकिन निगल नहीं सकी, लिहाजा उन्होंने थूक दिया। उसके बाद हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों कानों को काटकर, आपकी नाक को काटकर और आपके जिस्म के दीगर आज़ा को काटकर उसका हार बनाकर उन्होंने पहना। गोया के हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म अक़दस के साथ इंतहाई दर्जे की बेहुरमती की गई और आपके जिस्म अक़दस का मुसला बनाया गया। हजरत गिरामी, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली, खबर हुई कि अमीर हमजा जो मेरे अजीज चचा जान है उनको शहीद कर दिया गया है। तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। क्या देखते हैं कि हजरत अमीर हमजा जो आपके अजीज अज़जान चचा जान हैं उनके जिस्म अक़दस के साथ इंतहाई दर्जे की बेहुरमती की गई है। लिहाजा मुस्तदरक अला सहीहैन की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लन उसाबा बिमिस्ली का अबदा, ऐ मेरे चचा अमीर हमजा आपकी वजह से जो मुझे रंज पहुंचा है ऐसा रंज मुझे आज तक नहीं हुआ है। जो तकलीफ मुझे आपको देखकर हो रही है वैसी तकलीफ मुझे आज तक नहीं हुई है। वहां पर आका करीम अलैहिस्सलाम की फूफी जान जो हजरत अमीर हमजा की सगी बहन थी हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये दोनों भी बैठी हुई थी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों से इरशाद फरमाया, अब शिरा अतानी जिब्रीलु फअखबरनी अन्ना हमज़ता मक्तूबुन फी अहलि समावाति अन्ना हमज़ता इब्न अब्दुल मुत्तलिब असदुल्लाहि व असदु रसूलिही, कि ऐ फातिमा और ऐ मेरी फूफी जान आप दोनों खुश हो जाओ इसलिए कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अभी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे ये खबर दी है कि अल्लाह ताला ने तमाम आसमानों में ये बात लिख दी है कि अमीर हमजा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के शेर हैं। मुस्तदरक अला सहीहैन की रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नज़लत हाज़िहिल आयतु फी हमज़ा व अस्हाबिही वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए गए हैं, जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए गए हैं, उन्हें मुर्दा गुमान न करो, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा है, रिस्क दिए जाते हैं। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में जो ये आयत नाजिल फरमाई है वो आयत हजरत अमीर हमजा और आपके साथियों ही के बारे में नाजिल फरमाई है। तो अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया कि अमीर हमजा और उनकी तरह शहादत पाने वाले दीगर शुहदा को मुर्दा तसव्वुर न करो, मुर्दा मानना तो दूर की बात, उन्हें मुर्दा गुमान तक न करो, बल्कि वो जिंदा है, अल्लाह के पास उन्हें रिस्क दिया जाता है। तो आप अंदाजा लगाएं जिस हस्ती की जिंदगी के ताल्लुक से अल्लाह ताला कुरान में इस तरह की आयत नाज़िल फरमा रहा है, उनका मकाम अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में कितना बुलंद होगा। जब जंग खत्म हो गई, आका करीम अलैहिस्सलाम ने तमाम 70 शुहदाए ओहद पर नमाज जनाजा अदा फरमाई। इस तरह नमाज अदा फरमाई कि एक एक सहाबी को लाया जाता और आका करीम अलैहिस्सलाम उन पर नमाज जनाजा अदा फरमाते। लेकिन अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला ये था कि आपके जनाजे को जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने रखा गया
تو آقا علیہ السلام نے ان پر نماز جنازہ ادا فرمائی. اس کے بعد اس جنازے کو اٹھانے نہیں دیا گیا بلکہ اس جنازے کو برابر وہاں سامنے رکھا گیا اور دیگر شہداء کے جنازوں کو لایا جاتا رہا, اور آقا کریم علیہ السلام اس شہید پر بھی نماز ادا فرماتے رہے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی نماز ادا فرماتے رہے. اس طرح ہر شہید پر آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ نماز جنازہ ادا فرمائی. لیکن امیر حمزہ وہ ہستی ہیں, ان سے آقا کریم علیہ السلام کی اتنی زیادہ محبت تھی کہ آقا کریم علیہ السلام نے ان پر 1 2 5 10 15 20 مرتبہ نہیں بلکہ مکمل 70 مرتبہ نماز جنازہ ادا فرماتے ہیں. ان کی 70 مرتبہ جنازے کی نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادا فرماتے ہیں. اور جب جنازے کی نماز ادا فرما رہے ہیں اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا تھی ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں. شرح مسند ابی حنیفہ اور ذخائر العقبہ کی روایت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راویوں فرماتے ہیں کہ ما رأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باکیا قط اشد من بکائہ علی حمزہ, کہ ہم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنا روتے ہوئے دیکھا اتنا ہم نے کسی اور کی شہادت پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو روتے ہوئے ملاحظہ نہیں کیا. جتنا زیادہ آقا کریم علیہ السلام حضرت امیر حمزہ پر روئے اتنا آقا کریم علیہ السلام کسی کی وفات اور کسی کے شہید ہونے پر نہیں روئے. حتیٰ کہ راوی فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام اتنا روئے کہ قریب تھا کہ اس رونے کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتے. حضرات گرامی, اور ساتھ ساتھ جب آپ جنازے کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو بار بار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امیر حمزہ جو شہید ہو کر سامنے لیٹے ہوئے ہیں ان کی طرف دیکھ کر بار بار یہ فرما رہے ہیں, یا حمزہ یا عم رسول اللہ واسد اللہ واسد رسولہ, اے حمزہ اے اللہ کے رسول کے چچا اور اے اللہ کے شیر اور اے اللہ کے رسول کے شیر. یا حمزہ یا فاعل الخیرات, اے حمزہ اے نیکیوں کے کرنے والے, اے حمزہ اے نیکیوں کو انجام دینے والے. یا حمزہ یا کاشف الکرب, اے حمزہ اے مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والے. اے حمزہ اے مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والے. یا حمزہ یا ذاب عن وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے حمزہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے, اے میرے چچا حمزہ. بار بار آقا کریم علیہ السلام یہ الفاظ دہرا رہے ہیں. اس طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا کریم علیہ السلام انتہائی درجے کی محبت فرمایا کرتے تھے. حضرات گرامی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جملوں سے ایک عقیدہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا, حضرت امیر حمزہ شہید ہو چکے ہیں, ان کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا کے ذریعے انہیں خطاب کر رہے ہیں, یا حمزہ یا فاعل الخیرات, یا اسد اللہ واسد رسولہ, یا کاشف الکرب, یا ذاب عن وجہ رسول اللہ. اس طرح یا کے ذریعے انہیں ندا دے رہے ہیں. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جن کا انتقال ہو چکا ہے, جو وفات پا چکے ہیں, انہیں یا کے ذریعے خطاب کرنا خود حضور کے طریقے سے ثابت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے ہوئے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ندا دیتے ہوئے ہم آپ کو یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, یا حبیب اللہ کہہ کر پکارتے. تو جن کی وفات ہو چکی ہے انہیں یا سے خطاب کرنا خود آقا کے طریقے سے ثابت ہوا. دوسری بات, حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہو چکی ہے لیکن آقا کریم کیا کہہ رہے ہیں, یا کاشف الکرب, اے مصیبتوں کو دور کرنے والے. تو معلوم ہوا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ بعد وفات بھی مصیبتوں کو دور کرنے کی صلاحیت و قابلیت من عند اللہ رکھتے ہیں. اللہ کے اذن و حکم سے وہ بعد وفات بھی مصیبتیں دور کرتے ہیں. یہ بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور آپ کے جملے سے معلوم ہوئی کہ آپ نے امیر حمزہ سے یوں خطاب فرمایا, یا کاشف الکرب, اے مصیبتوں کو دور کرنے والے.